امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں پڑھا رہا تھا، قربان جاؤں، مسجد نبوی میں حدیث پڑھا رہا تھا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے زیادہ عمر دے دے کہ میں حدیث کی خدمت کروں، لوگوں کو پڑھاتا رہوں. ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے، ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے. یاد رکھ لینا مولانا 24 گھنٹے میں درود پڑھا کرو، صلاۃ الحاجت پڑھو، خدا سے مانگو. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ خدا کی قسم دیوبند میں ایسے ایسے علماء پیدا ہو گئے جو ہمیشہ دیوبند میں اول آتے تھے. مدرسے نہیں ملا، طلبہ نہیں ملے، دفن ہو گئے، کوئی جانتا نہیں ہے. سلیم اللہ خان اتنا قابل آدمی ان لوگوں میں ان کے مقابلے میں نہیں تھا، بنوری ان کے مقابلے میں کچھ نہیں تھا. لیکن سلیم اللہ کی قسمت ہے کہ آج جہاز تھک جاتے وہاں سلیم اللہ کی شاگرد موجود ہے. آج جہاز تھک جاتے وہاں مولانا بنوری کی شاگرد ہے. آج کائنات کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ جہاں پر دیوبند علماء دیوبند موجود ہوں. یہ ان لوگوں کی خوش قسمتی ہے. اس لیے ساتھی درود پڑھ، یہ چالو ہے، ہاں درود پڑھا کرے ساتھی کثرت سے کہ پاک پروردگار آپ کو اس پر لگا دے، اللہ آپ کو شاگرد دے دے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ مجھے توفیق دے دے، عمر دے دے کہ میں مسجد نبوی میں حدیث پڑھاتا رہوں. اور فرمایا کہ یا اللہ میری ملاقات حضرت اسرائیل سے ملک الموت سے کرا دے کہ میں پتہ کروں میری عمر کتنی رہ گئی ہے. اس اعتبار سے گاڑی چڑھا. رات کو اسرائیل علیہ السلام آ گیا. امام مالک نے پوچھا تھا تسی کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسی جگہ ہے نا اسرائیل میں. اسرائیل کہا کہ کیسے آ گیا؟ کہا کہ بس آ گیا، آپ نے بلایا تھا، دعا کی تھی میں گئے. کہا یار یہ بتا دو کہ میری عمر کتنی رہ گئی ہے. حضرت اسرائیل نام نہیں، اصل ملک الموت. حضرت ملک الموت علیہ السلام فرمایا یوا دوا درے سلور پنزا سلام علیکم ززوں، 5 انگلیاں کر کے بتا کر کے چلے گئے. امام مالک صبح کو تڑپنے لگا کہ پتہ نہیں میری عمر اس نے 5 انگلیوں سے اشارہ کیا، 5 گھنٹے 5 دن ہے، 5 ہفتے 5 مہینے 5 سال ہے، کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا. امام مالک نے اپنے 2 شاگرد بھیجے، کہا کہ اللہ کے لیے ابن سیرین بڑا مذاقی ہے مولوی منظور کی طرح، جا کر کے ابن سیرین سے پتہ کرو کہ ایک بندے نے خواب دیکھا ہے ملک الموت کو، اپنی عمر پوچھی ہے اس سے. ملک الموت نے 5 انگلیاں بتائی. اب وہ بندہ پریشان ہے کہ 5 دن 5 گھنٹے 5 دن 5 ہفتے 5 سال کیا مراد ہے؟ 5 مہینے اللہ کے لیے بتا دو. یہ دونوں گئے، کئی دن کے بعد پہنچے ابن سیرین کے پاس. کہا کہ ایک بندہ اس طرح خواب دیکھا ہے. ابن سیرین نے کہا وہ بندہ کون ہے، نام بتا دو. انہوں نے کہا کوئی بھی ہو، آپ تعبیر بتا دو. کہا میں تعبیر نہیں، بندہ بتا دو. بندہ کون ہے؟ کہا تعبیر بتا دو. کہا میں نہیں، بندہ بتا دو. کہا جی ہمیں اجازت نہیں، ہم بندہ نہیں بتا سکتے. ابن سیرین ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ اس بندے کو زمین کے نیچے 7 زمینوں کے نیچے دفن کرو، میں نکال کر کے تمہیں بتا دیتا ہوں. اس قسم کا خواب دیکھنے والا کائنات کے اندر ایک ہی بندہ ہو سکتا ہے، اس کا نام ہے امام مالک. راز آؤٹ ہو گیا. فرمایا کہ یہ اللہ کا لاڈلا ہے. میرے ذہن میں کوئی ماں کا لال ملک الموت سے اس طرح بے تکلف بات کرے کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اس وقت ایک عظیم محدث قال رسول اللہ پڑھانے والا ہوگا، وہ امام مالک ہے. لیکن میرے بھائی جان کو کہو، جا کر کے کہو پریشان نہ ہو جاؤ، نہ 5 گھنٹے نہ 5 دن نہ 5 ہفتے نہ 5 مہینے نہ 5 سال، کچھ بھی مراد نہیں ہے. ملک الموت نے اشارہ کر دیا کہ یہ 3 چیزیں، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. یہ 5 چیزیں کوئی بھی نہیں جانتا، مجھے کیا پتہ ہے. اس لیے تسلی رکھو، پڑھاؤ. سمجھتا ہے؟ آج آپ بھی امام مالک کے شاگرد ہے. یہ سارا آپ کا امام محمد بھی انہی کے شاگرد ہے، قربان جاؤ. امام محمد بھی ان کے شاگرد ہے، امام شافعی بھی ان کے شاگرد ہے. سب کو سبحان اللہ. آج یہ کائنات کے اندر جو فیض بڑے محمد کا چھوٹے محمد کا پھیلا ہوا، بڑا محمد محمد ابن عبداللہ ہے اور چھوٹا محمد کیا ہے؟ امام مالک ابن انس. سمجھے مجھے؟ امام مالک، امام محمد پھر ان کے شاگرد میں نے کے چھوٹا محمد امام محمد. یہ سارا فیض جو اب تک یہ سب امام مالک کے شاگرد ہیں. امام شافعی بھی ان کے شاگرد ہیں. امام احمد بن حنبل پھر شافعی کے شاگرد. سب کو سبحان اللہ. سمجھتا ہے؟ اور ابو حنیفہ بھی ان کے سبق میں بیٹھا ہے.
سب کو سبحان اللہ. مسجد نبوی میں جب ان کا درس چلتا تھا تو امام ابو حنیفہ بھی جا کر کے بیٹھتے ان کے درس میں. سب کو سبحان اللہ. اب آپ کی مرضی ہے ابو حنیفہ کو شاگرد کہو یا نہ کہو, لیکن سبق میں بیٹھا. بڑے آدمی. اس لیے درود پڑھا کرو, اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. میں ان علماء پر میں جلتا ہوں, رش کرتا ہوں جن کے لیے طلبہ مرتے ہیں. مولانا ادریس صاحب ہیں اکوڑا خٹک والے, دیوبند والے, بلڈنگوں سے آج تک متاثر نہیں ہوا. کسی کی بلڈنگوں نے مجھے قائل نہیں کیا, مجھے قائل کیا مولانا ادریس نے قائل کیا. میں اس کو مانتا ہوں کہ طلبہ اس کے لیے مرتے. فقیر قسم کا آدمی مولانا مغفور اللہ صاحب, طلبہ اس کے لیے, آپ مانے یا نہ مانے سمجھے. ایک کالا سا ہوتا تھا رحیم یار خان میں, لوگ مرتے تھے اس کے لیے. یہ بھی رحیم یار خان کا کوئی تھوکتا بھی نہیں اس کو, سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. لیکن اس کالے کے لیے پوری دنیا مرتی تھی. اس کا نام عبدالغنی جاجروی تھا. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ کے لیے 6-7 طلبہ کو تفسیر پڑھانے کے. لیکن آج عبدالغنی کے شاگرد امام اہل سنت مولانا عبدالحمید ایران والے, یہ پورے پاکستان پہ بھاری. ایک عبدالحمید, اس کے مقابلے آپ کے پاکستان کو ہم نہیں سمجھتے. سمجھے آج اللہ نے ان کے فیض کو کیسے بڑھایا. مولانا پنجپیری کو لوگوں نے پٹائی کی جیسے پٹھانوں نے مارا, لیکن اب دیکھو کہ پنجپیریوں کا کیسا سلسلہ. ان کے طور تفسیر میں آپ اختلاف ہے, ضرور کریں گے آپ اختلاف, میں آپ کو منع نہیں. آپ تو بڑے محقق ہے, میں آپ پہ قربان جاؤں, آپ کی جوتیوں پہ قربان جاؤں. میں آپ جیسے محققین کا مقابلہ کہاں کر سکتا ہوں, آپ کو روک نہیں سکتا. لیکن اندازہ کرو کہ مولانا پنجپیری کے سبق میں 6,000-7,000 لوگ آتے, اور اب اس کے بیٹے میں 4,000 لوگ. وہ مولی مجتبہ ہے کہ یہاں آیا مجھ سے ملا, لوگ بتاتے 4,000-5,000 اس کی دور تفسیر میں. سمجھے کہ خدا کا دین ہے, تو کر لے, اخبارات سے کسی کو روک نہیں سکتا. مولانا عبدالسلام کے 10,000 طلبہ دور تفسیر میں, سمجھتے 10,000 لوگ. یہ فیصلے آسمان کے پتر. اس لیے یہ بلڈنگ مولوی منظور کو بھی نہیں چاہیے, مولوی منظور کو بھی طلبہ چاہیے, طلبہ مل جائے. درود پڑھو پیارے محمد کو, اس کا احسان مجھ پر بھی ہے.